خدا اس پاکزات اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے. السلام علیکم ناظرین, آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج ہم صحافتی مسائل اور صاحبہ ڈویژن کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے اتفاق سے آج میرے پاس جو مہمان موجود ہیں, دونوں کا نام ہی عمر ہے. ایک عمر رائے ہیں اور دوسرے عمر بلوچ ہیں. عمر رائے کی طرف چلتے ہیں. عمر رائے صاحب, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا مصروفیات ہیں آج کل اور کیا کر رہے ہیں آج؟ سب سے پہلے تو ساقب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا, بولنے کا موقع دیا. اپنے جو لوکل مسائل ہیں ان کو اقتدار کے ایوانوں تک اور حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانے کا جو موقع دیا, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. دوسری بات, آج کل صحافت کے ساتھ ساتھ کچھ بزنس کے پروجیکٹس وغیرہ ہیں اور کچھ جو ویلفیئر کے کام ہیں وہ ہیں, ساتھ لوکل مسائل ہیں, لوگوں کے جو تعلیمی مسائل ہیں یا صحت کے مسائل ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے جو ہو سکا وہ کر رہے ہیں. یقیناً یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے. عمر بلوچ صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. سیم سوال آپ سے بھی ہے, کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ First of all, bundle of thanks for your kind invitation. And secondly, I am working as a president in Gambar Press Club, Ukhada Kent, اور as well as میں نیشنل پلیئر بھی ہوں بیس بال کا. تو پاکستان نیشنل بیس بال ٹیم کے ساتھ ایز اے کوآرڈینیٹر بھی کام کر رہے ہیں آج کل. رائے عمر صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. آپ کے خیال میں موجودہ دور کے اندر جب تبدیلی بھی آ چکی اور لوگ کہتے ہیں تبدیلی کے دعوے بھی بڑے کیے جا رہے ہیں, وہ کہ اس سے لوگ بہت سارے انکار بھی کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹ آئی جی پنجاب کی بھی جو ہے وہ تبدیلی ہوئی, انعام صاحب آ گئے, انعام غنی صاحب آ گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں یہ کچھ مختصر سا عرصہ اور 5 آئی جیز؟ دیکھیں ساقب صاحب, یہ ایک ایسا بنڈل ہے, ایک ایسا گٹھا ہے جس کو کھولیں گے تو کئی سارے نام سامنے آئیں گے, کئی چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن اب آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کا کچھ نہ کچھ بطور جرنلسٹ چیزیں جو سامنے رکھنا میرا فرض ہے. دیکھیں اس میں 2-3 پہلو کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس سب سے جو نمایاں اور جو آگے فرنٹ پہ جو کیس آ رہا ہے, جو لنک آ رہا ہے, وہ ہے سابقہ حکمرانوں کے لنکس. موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا ان کے جو بیوروکریٹس کے ساتھ سابقہ حکمرانوں کے, نواز خاندان, شریف خاندان یا زرداری خاندان, ان کے جو لنکس ہیں جن جن افسران کے ساتھ, اس کے خلاف آپریشن کلین اپ جاری ہے. یہ آج سے کوئی 9, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے یا تعلق رکھنا کوئی نقصان ہے؟ دیکھیں آپ حکمران نے 30 سال آپ کے اوپر حکومت کی, اس بیوروکریسی کے ساتھ کام کیا, تو کیا اس کا کوئی چائے بھی نہیں پی سکتا, مل بھی نہیں سکتا, اسے کبھی کال بھی نہیں کر سکتا؟ وہ یہ کال کر سکتا ہے, چاہے پی سکتا ہے, لیکن جب آپ ایک پارٹی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پارٹی کے سربراہ اور بطور وزیر اعظم اور ایک برسر اقتدار پارٹی میں جب آپ بیٹھے ہوں تو تب آپ یہ چیزیں گوارا نہیں کرتے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے, یہ جتنا عملہ ہے یہ ہمارا متحد ہے, ساری مشینری جو انتظامیہ ہے وہ ہمارے متحد ہے, اس لیے چیزیں بری لگتی ہیں. اور میرا خیال ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہی نظام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بادشاہی سوچ جو ہے وہ ابھی تک سیاستدانوں کے ذہنوں سے ختم نہیں ہوئی؟ جو میں نے وزیر مشیر لگا دیا وہی ہوگا. نہیں دیکھیں ساقب صاحب, میں معذرت سے اس چیز پہ اختلاف کروں گا. بادشاہی نظام نہیں ہے, یہ نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے. میں اس کو پازیٹیو سے یا اپوزیشن کے کسی بھی جماعت سے, چاہے جماعت اسلامی ہو, پیپل پارٹی ہو, جو اس کے ساتھ چائے پیے گا, ہاتھ ملائے گا, تعلق ثابت ہو جائے گا, یا اس کے دور میں کسی جگہ پہ اوبلائز کیا گیا ہوگا, وہ یعنی آپ کی نظر میں وہ غلط ہے موجودہ حکومت؟ ساقب صاحب, موجودہ حکومت دیکھیں, ایک حکومت جو ہے حکومت وہ آپ اس کے متحد ہیں, آپ اپوزیشن کے یا کسی سیاسی گروپ کے یا کسی خاندان کے نہیں ہیں. اگر آپ کو کسی نے اپوائنٹ کیا ہے, آپ کو کسی نے فیور دی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی آپ اسی کے جو ہے نا تابع دار رہیں گے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پچھلے جو 5 آئی جی بدلے ہیں ان میں ایک آئی جی ایسا بھی تھا جو وزیر اعلیٰ کو جواب دہ نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا وزیر اعلیٰ کو میں کیا بتاؤں. وہ پھر اس پینل کی نااہلی ہے جس نے اس کا انٹرویو لیا. یہ اب نون لیگ نے تو نہیں لگوایا کہ آپ نہیں, دیکھیں وہ نون لیگ کو نہیں ہے, وہ ایک اور ان کی اتحادی جماعت ہے, اس کو جواب دہ تھا. وہ یا تو خان صاحب کو جواب دیتا تھا آئی جی, یا پھر جو ان کی اتحادی جماعت ہے کاف لیگ, وہ ان کو جواب دیتا تھا. اس طرح کی چیزیں ہیں, کئی چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ صرف تعلق کی بیس پہ نہیں ہوتا. یقین جانیں ان کے پیچھے کئی کار فرما ہوتے ہیں. آپ ایک جو اس کی جو میرے ذرائع بتاتے ہیں, جو مجھے انفارمیشن ملی ہے, وہ یہ ہے کہ لاہور کی جو مغربی علاقہ ہے نا, وہاں کا ایک بڑا سیاسی خاندان ہے, اس کا ایک مقدمہ ہے جو ان پہ ایک مرڈر کا مقدمہ ہے,
وہ وجہ بنا ہے. اصل میں تضاد کا 2 پولیس افسران جو CCPO لاہور جو IG پنجاب ہیں ان کے درمیان جو اصل وجہ اناد ہے, جو ان کا آپس میں جو ان کی ایک جسے کہتے ہیں کہ آپس میں جو نفرت کا سبب ہے وہ ایک مقدمہ ہے, سیاسی مقدمہ ہے. اس سے عام آدمی کا تو کوئی لینا دینا نہیں, اس کی طرف سے جسے مرضی IG لگا دیں, کوئی اصلاحات تو نظر نہیں آتی. عمر بلوچ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. صاحبال ڈویژن کے اندر امن و امان کی صورتحال کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا خدا نخواستہ وہاں پہ بھی افسر شاہی کا نظام تو نہیں, وہاں پہ بھی ایسے معاملات تو نہیں کہ افسران کی آپس میں نہیں بنتی اور عام آدمی کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے؟ نہیں جی, ایسا بالکل نہیں ہے. پولیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے. پہلے لاسٹ میں جو ہے وہ بشیر طارق صاحب تھے, وہ ایز RPO کام کر رہے تھے, اور ابھی طارق عباس قریشی صاحب آئے ہیں ریسنٹلی, انہوں نے لاسٹ ویک جو ہے وہ چارج سنبھالا ہے. تو پولیس کا نظام تو بڑا بہتر جا رہا ہے, مگر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ پولیس کو وسائل کی کمی ہے. میں بات کروں گا گیمبر اوکاڑا کینٹ کی, تو وہاں پہ جو چوکی ہے ماشاءاللہ ان کے پاس گاڑی ہی جو ہے نا وہ 10 کی سپیڈ سے آگے نہیں جاتی. تو ان کو جو ہے وسائل پرووائڈ کرنے چاہیے. خطرہ ختم ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی. وہ ان کو کیسے ان کا مطلب ملزمان کا کیسے پیچھا کر سکتے ہیں, کسی کو کیسے پکڑ سکتے ہیں جب ان کے پاس وسائل ہی پورے نہیں ہوں گے. کبھی انہوں نے کبھی DPO کو یا متعلقہ RPO کو کبھی لکھا, کبھی کچھ, کبھی میڈیا کے ذریعے کوشش کی سر میں تک پہنچ جائے؟ میری تو یہ ریکویسٹ ہے, ابھی RPO صاحب ریسنٹلی لاسٹ ویک انہوں نے چارج سنبھالا, تو میں رائل نیوز کے توسط سے میں یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس جو ہے چوکی کو وہ بہتر بنایا جائے, اور ان کو کم از کم جو ہے ایک اچھی گاڑی جو پرووائڈ کی جائے تاکہ یہ بر وقت کارروائی کر سکیں. لیکن یہ ضروری ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے. برائے عمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے. صحافیوں کو موجودہ دور کے اندر کیا کوئی مسائل درپیش ہیں یا سب موقع کی رپورٹ ہے؟ دیکھیں مسائل ہر دور میں ہوتے ہیں, ان کی نوعیت کیا ہے یہ میٹر کرتی ہے. لیکن اس جو پچھلے IG صاحب تھے دستگیر صاحب, ان کی آتے ہی ایک انہوں نے جو فرمان جاری کیا تھا, ایک نوٹس جاری کیا تھا, اس کے تحت پولیس اور جو صحافی صاحبان تھے ان کے درمیان معاملات کو بہتر بنانا. پولیس انہوں نے باقاعدہ تھانے کے اندر یہ نوٹس چسپاں کروایا کہ جو عہدیدار یا جو SHO یا جو ASI وغیرہ جو کوآپریٹ نہیں کرے گا جرنلسٹ کے ساتھ, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس طرح کی چیزیں ہونے کے بعد اچھے کام کریں گے تو آپ کو ہٹا بھی تو دیا جائے گا نا سر. دیکھیں بدلے بھی تو گئے بیچارے, اگر کوئی صحافی کو بیچارے فیور دینا چاہ رہے تھے تو. صحافی میں کہتا ہوں انعام غنی صاحب ان سے بہت زیادہ اچھے ہیں. میڈیا کا کوئی دوست ہوگا جو ان کی فیور نہیں کرے گا. اتنے ڈیسنٹ, اور میڈیا کے ساتھ تو اتنے لنکڈ ہیں کہ آپ یقین جانے ہر بندے کو, جو میڈیا کا بندہ گیا ہے کبھی انہوں نے کسی کے لیے, عام عوام کے لیے تو کھلے ہی ہیں لیکن ساتھ صحافیوں کے لیے جو ہے وہ اس سے زیادہ ان کا دل بھی اور ان کے دروازے بھی کھلے ہوئے. میں بطور پرسنلی ان کو جتنا جانتا ہوں انعام غنی صاحب کو, وہ ایک بہترین انسان ہے, ڈیسنٹ انسان ہے. اور میں سمجھتا ہوں باقی افسران بھی اچھے تھے, میں کسی کو برا نہیں کہتا, لیکن جتنے انعام غنی صاحب کا IG بننا یقیناً پنجاب کے لوگوں کے لیے بہت اچھا. پنجاب کے لوگوں کو امن و امان کے حوالے سے اور پولیس میں اصلاحات کے حوالے سے جو نئے IG صاحب ہیں, انعام غنی صاحب ان سے امید وابستہ ہیں. عمر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, سندھ, بلوچستان اور KP کے بہت سارے علاقے اور پنجاب کے بھی کچھ اضلاع کے اندر سیلابی صورتحال موجود ہے. وہاں پہ ریلیف کا کام اس طرح سے نہیں ہو پا رہا, یا جو ایوان کے اقتدار ہیں شاید ابھی تک وہ ابھی ان تک وہ بات یا ان کی حالات جو ہیں وہ پہنچے نہیں ہیں اور وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو پائے. صاحبال کے اندر بارشوں کی اور نکاسی آپ کی صورتحال کیا ہے؟ سر نکاسی کی صورتحال بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جن پہ ہم نے نیوز بھی پبلش کی, پانی کھڑا رہتا ہے, اور اگر آج بارش ہوئی ہے تو 2 مہینے وہاں سے پانی نہیں نکالا جاتا. اور وہاں پہ سب سے بڑا جو ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک ریلوے پھاٹک کا بھی ہے. ریسنٹلی جو ہے ایک عبداللہ نامی جو ہے لڑکا, 15 سال اس کی تقریباً ایج تھی, 15-16 سال, تو اس کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں نے جو ہے وہ اس پہ ہم نے سارے پینل نے, پورے پریس کلب نے احتجاج بھی کیا اور حکام بالا تک آواز پہنچانے کی کوشش کی کہ یہاں پر کم از کم ایک پھاٹک کا انتظام کیا جائے. اور وہاں پہ آئے دن یہ کراسنگ تو یقیناً مقامی افراد جو ہیں وہ یہ غلط کراسنگ خود سے بنا لیتے ہیں. سر وہ ایکچولی پھاٹک جو ہے وہ GT روڈ پہ ہے, وہ GT روڈ پہ پھاٹک ہے, اور تقریباً وہاں پہ 50 دیہات جو ہیں اس پھاٹک کو لگتے ہیں. اور GT روڈ میں اور پھاٹک میں تقریباً زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ 15 فٹ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. تو اس سے GT روڈ بھی بلاک ہوتی ہے, وہاں پہ انڈر پاس کی بھی ضرورت ہے یا اوور ہیڈ برج بنایا جائے. اور اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ 53 گاؤں ہے جو کہ آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے بڑا گاؤں تصور کیا جاتا ہے, اور 40,000 اس کے ووٹ ہیں.
تو وہاں پہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے. جنہیں وہ 40,000 ووٹ دیتے ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ سر ایم پی اے ایم این ایز کو جو ہے وہ 3-4 مرتبہ سلیکٹ کیا ہے مگر انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا. وہاں پہ ایک جو ہے سلیکٹ کرنے والے کا قصور ہے یا ان بیچاروں کا ہے جنہیں دھکے سے آپ لے آتے ہیں اپنے اوپر؟ ڈیفینیٹلی ایم پی اے ایم این ایز کا بھی قصور ہے, انہیں کا ہی قصور ہے, مگر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ منتھلی آپ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ڈیتھ ہو رہی ہے, کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ آ رہا ہے, تو وہ ان کے پاس بجٹ ہے, وہ ان کے پاس ٹیمز ہیں, اتنے جو سیاسی لوگ ہیں جو ہے آپ نے نوکریاں دی ہوئی ہیں لوگوں کو, تو ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں, وہاں پہ ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے, ایم پی ایم این ایز کی بھی یہ ذمہ داری ہے. لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ بھی یقینی بنائے. رائے عمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, اسی پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ناجائز لوگ کراسنگز بنا لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم فاٹکس کا مطالبہ بھی کر لیتے ہیں, یا فاٹکس اگر موجود ہیں تو وہاں پہ یقیناً عملہ بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے کہ فاٹک بند ہو اور ٹرین آنے کے اوقات کے اندر لوگوں کو آگاہ کیا جائے. تو کیا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں ریلوے کی تاریخ کے جتنے حادثے ہوئے, جتنے بھی حادثے ہوئے آپ ان کو دیکھ لیں, آپ کو ہمیشہ دو پہلو ہوئے ہیں. ایک ہماری عوامی سطح پر پائی جانے والی جلد بازی, اور دوسرا جو ریلوے حکام کی غفلت. دیکھیں, آپ عوامی سطح پہ ہمارے جو ذہنی لیول ہے یا جو ہماری جلد بازی ہے اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اگر ہم ایک بس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے ڈرائیور نے بس کی رفتار کم کر لی ہے تو تقریباً تمام کی تمام سواریاں آپے سے باہر ہو جائیں. یہ تو ہمارا ذہنی لیول ہے. ہم کسی اشارے پہ رکنا گوارا نہیں کرتے, ہم کسی ٹریفک سگنل کو فالو نہیں کرتے. لیکن یہ عوامی پہلو ہے, یہ کسی حد تک اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام 100% درست نہیں ہو سکتی ہے. اور لیکن دوسری جانب حکام کی بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ غفلت ہے. آپ ریلوے کا نظام دیکھیں جو ہمیں انگریز نے نظام دیا تھا کئی 2 صدیاں پہلے, اس میں ہم نے کیا اپگریڈیشن کی, ہم نے کون سی اصلاحات کی؟ ہمارے منسٹر صاحب کو ہر چیز کی فکر ہوتی ہے, انہیں یہ پتہ ہوتا ہے پپو پاس ہو رہا ہے, پپو فیل ہو رہا ہے, پپو کی کتنی سپلیاں آ رہی ہیں, پپو عید کے بعد کہاں ہے, کون سا سیاسی لیڈر نیب کے شکنجے میں آ رہا ہے, کون کہاں جا رہا ہے. انہوں نے اپنی نظریں اس طرف گاڑی ہوئی, انہیں نہیں پتہ ہے تو اپنے محکمے کا نہیں پتہ. کوئی ایک ایسا بتا دیں مجھے جو پروسیس انہوں نے نیا سٹارٹ کیا ہو جس کے بعد ہم کہیں کہ ہماری ریلوے جو ہے وہ انقلابی ریلوے ہوگی, ہمارے نقصانات کم ہو گئے, ہمارے حادثات کم ہو گئے. کچھ بھی نہیں, وہی کا وہی سے آپ کا وہی ٹینشن ہے ادارے کے. سر معذرت کے ساتھ یہ وہ جیسے 40,000 ووٹوں والی بات تھی, ہم ووٹ بھی تو اسے دیتے ہیں نا جو چاچا جگیردار, کوئی وڈیرا, کوئی چاچی تائی آ گئی, کوئی گھر کے اندر کوئی بندہ آ گیا, آگے ملتے کی اس نے, یا جس نے نالم چوری دے دیا, سولن دے دیا ہمیں, تو پھر بڑے پروجیکٹس کہاں ہوں گے, بڑے مسائل آپ کے کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیں ساقی صاحب, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری عوام کو اتنا سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے کہ ووٹ کسے دینا ہے اور کسے نہیں دینا. تو پھر برداشت ہماری عوام ایسے حکمرانوں کو اگر ان کے اندر خود شعور نہیں ہے, برداشت کرنا, اب اگر لوگوں نے ان کو چن ہی لیا ہے تو انہیں بھی تو کچھ ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, انہیں بھی تو کوئی تھوڑا وہ کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے والا فارمولہ کوئی ان پہ بھی تو لاگو ہونا چاہیے. عوام کی مجبوریاں ہیں ساقی صاحب. آپ کو یہ لگتا ہے کہ عوام ایسے ہی بس آتی ہے بیچاری چپ کر کے وہ پرچیاں ڈال کے بریانی کی پلیٹ کھا کے چلی جاتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے نا تو کل کو مخالف پارٹی کے ساتھ مل کے یہی ایم این اے ہمارے پر پرچہ کروا دے گا, اگر ووٹ نہیں دیں گے نا تو رات کو ہمارے جانور جو ہمارے وہ ڈیرے سے نکال لیے جائیں گے. یہ کئی چیزیں ہیں, کئی پہلو ہیں, انہیں نظر انداز کرنا پاسبل نہیں ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اگر دباؤ کے اندر آتے ہیں قربانی اور چیزیں تو دینی پڑتی ہیں انقلاب اور چیزوں کے لیے. عمر بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ساہیوال ڈویژن, اکاڑا اور مختلف علاقے اس کے ساتھ ملتے ہیں, مختلف اسلحہ اس میں شامل ہیں. اس میں ڈیولپمنٹ کی کوئی اسکیم کو بڑی آپ کو نظر آتی ہے اس دور میں؟ سر اس دور میں فی الحال تو جو ہے کسی بھی طرح کی کوئی اسکیم نہیں نظر آ رہی. ابھی ایجوکیشن کا سب سے بڑا ایشو ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا بڑا آبادی والا گاؤں ہے, گاؤں کو چھوڑ دیں آپ تھوڑا سا مین پہ آ جائیں تو وہاں پہ بھی پورے علاقے میں, پورے گیمبر میں کسی بھی قسم کا کوئی ہائی اسکول نہیں ہے. جو لوگوں کو 27 کلومیٹر ون سائیڈڈ جو ہے وہ ٹریول کرنا پڑتا ہے. اس سائڈ پہ ساہیوال ہے, اس سائڈ پہ اکاڑا ہے, سینٹر میں وہ ہیں. کسی قسم کی جو ہے وہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہے, غریب لوگ ہیں. کیسے وہ کیا ہے, کوئی اڈا ہے, کوئی گیمبر جو ہے اکاڑا اور ساہیوال کے درمیانے علاقہ ہے, اور اس میں جو ہے پولیس کا نظام ہے کیا ہے وہ
तहसील है, डिस्ट्रिक्ट ये कस्बा है, कस्बा है, कुपवाड़ा के एक कस्बा है। हाई स्कूल तो हो सकता है, अब यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे नहीं। नहीं, एक हाई स्कूल सिर्फ प्राइमरी स्कूल है सर। मैं अब आपको मतवज्जा कर दूं कि सिर्फ एक अदद प्राइमरी स्कूल है। क्या उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई हाई स्कूल मौजूद नहीं? सर 5 किलोमीटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे भी आप 10 किलोमीटर में भी चले जाएं उसमें भी हाई स्कूल नहीं है। ये यकीनन रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को जो घर की तहजीज़ है उसके करीब पहुँचाए, तालीम को पहुँचाए। सर एजुकेशन तो है ही। तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं, आप माशाल्लाह मीडिया से हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स कहते हैं कि 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हाई और प्राइमरी स्कूल और ये लाजमी होंगे, बल्कि प्राइमरी स्कूल के लिए तो 2 किलोमीटर का एरिया है सर ये और हाई और हायर सेकेंडरी के लिए 5 से 10 किलोमीटर का है वहाँ पे। सर ये एजुकेशन तो एक है ही है, मगर आप ये देखें कि एजुकेशन से पहले ये कि लोग वहाँ पे जो है वो मरते भी हैं, तो जनाजगाह तक की सहूलत नहीं है। वहीं पे जो है वो शादी हॉल में शादी हो रही है, आधे घंटे बाद जनाजा हो रहा होता है, तो जो लोग नहीं उसकी पेमेंट कर सकते शादी हॉल की, तो वो जो है लोग रोड पे, छोटे छोटे रोड्स हैं, गंदा वहाँ पे पानी है, कूड़ा है, तो वहाँ पे खड़े होकर वो जनाजा पढ़ते हैं। तो मेरी के लिए कोई कम्युनिटी का वहाँ पे कोई जगह मौजूद नहीं है? सर बिल्कुल भी कोई किसी भी किस्म की कोई भी जगह मौजूद नहीं है। और ये कम से कम ये 15 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह की कोई एक भी जनाजगाह मंजूर नहीं की गई, ना सहीवाल की तरफ से और ना ही जो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तरफ से। इसके अलावा कोई ऐसे मसाइल जो आप समझते हो कि आपके जरिए या मीडिया के जरिए? सर एक और मसले की तरफ मैं जो आपको मतवज्जा करना चाहूँगा कि वो है 1122 का इशू। तो अभी रिसेंटली हमने एक कोरोना के पेशेंट को रिपोर्ट किया गैम्बर से, तो जब हमने उसको रिपोर्ट किया, हमने 1122 को कॉल की, तो दे सेड दैट कि ये सहीवाल का इलाका है। सहीवाल वालों ने कहा ये जी उकाड़ा का इलाका है। तो जो गैम्बर है, जो ये कस्बा है, यहाँ पे तकरीबन 2 लाख के करीब आबादी है। तो जब भी आप कॉल करें, जब भी हमने कॉल की है, तो वहां से हमें 1122 का आगे से यही रिस्पांस आता है कि ये हमारा एरिया नहीं है, हम 8 किलोमीटर में वर्क करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहां पे 1122 का जरूर एक पॉइंट बना दें। बेशक आप मोटर बाइक वाली जो है वो सहूलत दें, मगर जरूर वो साहिवाल शिफ्ट करते हैं उन पेशेंट्स को? सर पहले तो 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है, तो वो आपस में करते हैं जी कि कहाँ पे कई फैसिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना वाले पेशेंट को कम से कम हमने तकरीबन रात को 10-11 बजे इसको, पहले तो 2-3 दिन रिपोर्टिंग चलती रही, किसी ने उस पे स्टेप नहीं लिया। फिर का मामला तो अब ठंडा हो गया सर, वो पेशेंट था ना, मतलब 1122 को हमने उसके लिए कॉल किया। ये समझने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि क्या खुदा न खास्ता ग्लैम्बर अड्डे पे या जो भी आप जब कह रहे हैं इलाका, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है या कोई मरीज होता है, उसकी शिफ्टिंग का भी मसला होता है या सिर्फ आप कोरोना की? सर नहीं, सभी पेशेंट का। मैं कोरोना का जिक्र मैंने इसलिए किया कि लास्ट पेशेंट वो था सीरियस, वो हमारे लिए था, तो हमने कॉल की तो 3 घंटे हमें वेट करना पड़ा। उकाड़ा वाले जो थे वो कहते थे ये सहीवाल का एरिया है। नहीं, कोई इस हवाले से कोई आपने काम बाला तक या रेस्क्यू के? सर हम बीइंग जर्नलिस्ट, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए, अपने न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में प्रोग्राम किए, तो बल्कि जो है नासिर सलीम साहब जो हैं वो शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन भी हैं, उनसे भी मैंने ऑन एयर भी मैंने ये बात की कि वहाँ पे एक फाटक की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक जनाज़गाह कम से कम आप बनवा दें, तो मगर उस पर किसी भी तरह का अमल नहीं हो सकता। रेस्क्यू का मामला तो मेरा ख्याल है कि अगर रेस्क्यू के नोटिस में आ जाए तो यकीनन ये चंद दिनों में हल हो जाएगा। और नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ